السلام علیکم، میں اسد اللہ خان ہوں۔ آج شور شرابے کے ماحول میں اراکین اسمبلی نے حلف اٹھا لیا ہے اور بہت ہی دلچسپ مناظر بھی دیکھنے کو آئے، بہت افسوسناک مناظر بھی آج دیکھنے کو آئے۔ آج ہم نے دیکھا کہ قومی اسمبلی میں بہت سارے ایسے لوگ حلف اٹھانے میں کامیاب ہوئے جن کا کوئی تعلق ہی نہیں بنتا تھا کہ وہ آج حلف اٹھائیں، یعنی 70 ہزار کے فرق سے ہارے ہوئے لوگ بھی آج اسمبلی میں پہنچے حلف اٹھانے کے لیے۔ اگرچہ کئی ایسے ارکان تھے جن کی شکلوں پر لکھا ہوا تھا کہ وہ ان کا کانفیڈنس جو ہے وہ بالکل ان کے چہروں پہ دکھائی دے رہا تھا کہ چہرے ہلے ہوئے ہیں، اعتماد ان کے چہروں پر نہیں ہے، اور وہ یوں پریشان تھے جیسے ان کو یقین ہو اس بات کا کہ وہ ایم این اے تو ہیں ہی نہیں، پھر وہ حلف کیوں اٹھا رہے ہیں۔ اور اس طرح کے چہروں کے ساتھ بھی آج لوگوں نے آ کے حلف اٹھائے ہیں۔ اور خواجہ آصف کو ہی آپ دیکھ لیجئے، خواجہ آصف جس دن سے جیتے ہیں اس دن سے ان کا چہرہ اترا ہوا ہے، باوجود اس کے کہ انہوں نے اس دن الیکشن کی صبح یعنی 8 تاریخ اور 9 تاریخ کے درمیانی رات انہوں نے تسلیم کر لیا تھا کہ ہاں مجھے شکست ہو گئی ہے اور 30-40 ہزار کا فرق ہے، یہ انہوں نے تسلیم کر لیا تھا، اور بعد میں اس کے بعد مسلسل خاموشی اختیار کیے رکھی، اور آج غلط تشریح کر رہے تھے سنی اتحاد کونسل کے اس خط کی جس کی کل وضاحت ہو گئی تھی کہ وہ خط جو ہے وہ بنیادی طور پر جو سنی اتحاد کونسل کے سربراہ نے لکھا تھا حامد رضا نے، وہ کسی اور مقصد کے لیے لکھا گیا تھا جس پہ کل میں نے ویڈیو بھی کی تھی۔ لیکن آج بھی غلط فہمی پھیلانے کے لیے خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ سنی اتحاد کونسل کو کیوں دی جائیں جناب مخصوص نشستیں، انہوں نے تو خط لکھ کر دے دیا ہے۔ تو خواجہ آصف صاحب یا تو سو کے اٹھیں یا پھر دانستہ طور پہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ بہرحال جو آج مناظر ہمیں دیکھنے میں آئے ہیں، کئی پی ٹی آئی کے لوگ عمران خان کے ماسک پہن کے جو ہے وہ آئے ہیں آج اسمبلی کے اندر، عمران خان کے حق میں نعرے بازی کی گئی، آئی پی ٹی آئی کے نعرے لگائے گئے، اور نواز شریف صاحب جب آ کر دستخط کر رہے تھے اس وقت پیچھے بلند آواز میں چور چور کے نعرے لگ رہے تھے جب نواز شریف صاحب آ کے جو ہے وہ روسٹرم پہ وہاں پر جو اسپیکر صاحب کے پاس آ کے دستخط کر رہے تھے۔ تو اس طرح کا ماحول میں آج یہ ہوا، لیکن زور زبردستی سے حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئی ہے حکومت اتحاد، نون لیگ، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم وغیرہ، لیکن ابھی تک پھوٹ پڑی ہوئی ہے، ابھی تک بھی معاملات حل نہیں ہو پا رہے، ابھی تک بھی چیزیں سیدھی نہیں ہو پا رہی، ابھی بھی چیز جو ہے وہ مثلا آپ دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب ابھی نہیں مانے، ان کو منانے کے لیے گئے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کو منایا جا رہا ہے کہ جناب آ جائیں، نہ کریں ایسے، نہ آپ رنگ میں بھنگ ڈالیں، نہ خراب کریں ماحول کو، لیکن فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ نہیں جناب میں ایتے نہیں کھیڈاں گا، نہ کھیڈن دیاں گا۔ انہوں نے کہا کہ میں ناراض ہوں، میں اپوزیشن میں بیٹھوں گا، میں اس پارلیمنٹ کو تسلیم نہیں کرتا، یہ مینڈیٹ جو لوگ حلف اٹھا رہے ہیں میں اس کو تسلیم نہیں کرتا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے سیدھی جو ہے وہ آنکھیں دکھا دی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ماننے کو تیار نہیں ہوں، تو ان کو منانے کی کوششیں ناکام ہو گئی ہیں۔ پیپلز پارٹی اپنے موقع پر کھڑی ہے، وہ کہتی ہے کہ جی ہم ساتھ تو ہیں، صدارت بھی لے لیں گے، چیئرمین سینٹ بھی لے لیں گے، وزارتوں میں نہیں بیٹھیں گے۔ ابھی تک وہ وزارتوں میں آنے کے لیے راضی نہیں ہو رہے، اگرچہ یہ پیپلز پارٹی کی ہے ایک چالاکی ہی، اور کسی وقت میں وہ جا کے یہ مان بھی جائیں گے، لیکن بہرحال وہ ابھی تک جو ہے وہ نون لیگ کے اوپر پریشر برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ تیسرا ایم کیو ایم، سبحان اللہ، ایک بھی سیٹ حق حلال کی جیتی نہیں ہے ایم کیو ایم نے فارم 45 کے مطابق، لیکن ایم کیو ایم یہ کہتی ہے، جس کو جب کہا گیا کہ آپ کا 100% مینڈیٹ جعلی ہے تو اس نے آگے سے کہا کہ بھئی دوسروں کے 200% جعلی بھی تو ہے نا، ہمارا 100% جعلی نظر آتا ہے، دوسروں کے 200% جعلی نظر نہیں آتے۔ تو وہ ایم کیو ایم جو ہے وہ 4 وزارتیں مانگ رہی ہے، کہہ رہی ہے ہمیں 4 وزارتیں دیں، گورنر کے علاوہ گورنرشپ بھی دیں، 4 وزارتیں بھی دیں۔ نون لیگ کہہ رہی ہے بھئی ایک وزارت آپ کی بنتی ہے، ایک وزارت آپ کو دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں 4 وزارتیں لیں گے۔ یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمارے 6 ایم این اے تھے تو 3 وزارتیں تو ہم نے تب لے لی تھیں فروغ نسیم کو ملا کے، 2 وزارتیں مانگی تھیں، تیسری فروغ نسیم کی ہو گئی تھی، تو 3 وزارتیں تو ہمارے پاس آلریڈی ہو گئی تھیں، اور اب جب ہمارے 18 بندے ہیں تو اب ہمیں 4 وزارتیں چاہیے۔ تو یہاں پر بھی ایک ڈیڈ لاک ہے۔ اب نون لیگ کی طرف سے خبر یہ آ رہی تھی کہ نون لیگ یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہم ان کو منا لیں گے، ہم ان کے ساتھ مذاکرات کر لیں گے، ہم ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، بہتر ہو جائیں گی، لیکن ابھی تک بہتر نہیں ہوئی ہیں۔ ابھی تک ایم کیو ایم یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہم نہیں کھیلتے، پھر ہمیں 4 وزارتیں دو۔ تو یہ ابھی تک جو وہ کیا کہتے ہیں کہ دال جو ہے وہ جوتیوں میں دال بٹنے لگی ہے، اور جو ساجے کی ہنڈیا وہ پتہ نہیں بیچ چوراہے پھوٹتی ہے نہیں پھوٹتی، لیکن پھوٹ تو پڑ گئی ہے۔ اور یہ پھوٹ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے، جو میں نے شروع میں کہا تھا نا، آپ کو یاد ہوگا میں بار بار کہتا کہ جو ہمیں سنانے کے لیے کہتے ہیں نا کہ سب مل کر ملک کو بحران سے نکالیں گے، سب مل کر نکالیں گے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب مل کر وزارتیں رکھیں گے، اس کا مطلب یہ ہے، یعنی جو آسان زبان میں سمجھایا جاتا ہے نا کہ سب مل کر ملک کو بحرانوں سے نکالیں گے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سب مل کر وزارتیں لیں گے اور سب مل کر اپنا حصہ بٹوریں گے۔ تو یہ ہے اصل میں
تقسیم کا فارمولا جو ابھی تک ان سیاسی جماعتوں کے درمیان بن نہیں پا رہا ہے، اور جو کشیدگی ہے وہ ان سیاسی جماعتوں کے درمیان برقرار ہے۔ اب دیکھیے کل سے ایک چل رہا تھا ٹرینڈ ٹویٹر کے اوپر، ٹاپ 10 بنا ہوا تھا میڈم تھیف منسٹر۔ مجھے تو یہ ذاتی طور پر بالکل اچھا نہیں لگ رہا کہ کسی چیف منسٹر کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال ہوں، لیکن بہرحال خود بھی تو خیال کرنا ہی چاہیے نا ان لوگوں کو جو دوسروں کا مینڈیٹ چرا کے اتنے کانفیڈنس کے ساتھ پھر رہے ہیں، اتنے اعتماد کے ساتھ پھر رہے ہیں کہ جناب سچی مچی کے چیف منسٹر بن گئے۔ یعنی آپ جیتے ہیں نہیں، مینڈیٹ آپ کے پاس ہے نہیں، لیکن سچ مچ کے آپ جو ہے وہ منسٹر بن گئے ہیں۔ اب مریم نواز صاحبہ، جو میں کل بھی بات کر رہا تھا کہ آنیاں جانیاں ان کی دکھائی دے رہی ہیں کہ جناب ہاسپٹل میں چلی گئی، مریضوں سے بات چیت کر رہی ہیں، ریکارڈنگ ہو رہی ہے باقاعدہ۔ بھائی اگر آپ نے یہ سب کچھ کرنا ہی ہے تو اس کو ریکارڈ کرنے کی ضرورت کیا ہے میڈیا پر ڈالنے کے لیے؟ ہاں بھائی تمہاری طبیعت کیسی ہے، تم ٹھیک ہو، دوائیاں ٹھیک ہیں، یہ سب میڈیا کو دکھانا کیوں ضروری ہے؟ اگر آپ نے سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے، آپ تو چلے دورے کر بھی رہے ہیں، ویسے تو میں اس فارمولے سے اتفاق کرتا ہی ہوں کہ آپ کو سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے اسپتالوں کے دورے کرنے پڑے۔ کیوں کرنے پڑے بھائی؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ اگر اسپتالوں کے دورے نہیں کریں گے تو اس کا مطلب وہ سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا یا سسٹم ٹھیک نہیں چل رہا ہوگا۔ سسٹم کے ٹھیک ہونے کے لیے اسپتالوں کے دورے کرنا ضروری ہے۔ پوری دنیا میں ایک نظام کے تحت کام چل رہا ہوتا تو کیا وہاں پر منسٹر ایسے چھاپے مارتے پھرتے ہیں؟ تو یہ صرف آنیاں جانیاں ہیں، اور ایک کل سے اب تک بہت اس پر ڈسکشن ہو رہی ہے کہ وہ خاتون کا دوپٹہ پہنایا گیا، اس میں مختلف طرح کے لوگ بحث کر رہے ہیں۔ میرا یہ موضوع ہی نہیں ہے کہ وہ دوپٹہ پہنایا جانا ٹھیک تھا یا نہیں ٹھیک تھا۔ اس لڑکی کے اوپر کوئی کہہ رہا ہے کہ جی اس کو تو دوپٹہ پہنایا، اپنی بیٹی کا کہ سر ننگا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ جی آپ زبردستی کسی کے اوپر حجاب کیسے تھوپ دیتے۔ میرا یہ موضوع نہیں ہے۔ ویسے تو خیر اس میں ایک نقطہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ لڑکی نے پہلے سے حجاب دیا ہوا تھا اور اس نے کا سرک گیا، اور شاید وہ دوبارہ بھی پہننا چاہتی ہی کیونکہ اس نے پہنا ہوا تھا۔ لیکن اگین میں یہ کہوں گا کہ نقطہ اس میں ڈسکشن میں یہ نہیں ہے، نقطہ ڈسکشن میں یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ گئی ہوئی ہیں اگر بریفنگ لینے کے لیے، تو بھائی دھیان آپ کا بریفنگ میں ہونا چاہیے، آپ اس کے اوپر فوکس کریں کہ جو آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں پھر وہ کہوں گا کہ آپ گئے ہی کیوں ہیں؟ آپ یعنی نون لیگ کے شہباز شریف صاحب کی لیگیسی کو کیا اس انداز میں پورا کرنا ہے کہ مریم نواز صاحبہ جا کے دورے کرتی پھریں، اور پھر اس کو ایک بڑا وہ بنا کے کہ جو انہوں نے دوپٹہ پہنایا ہے اور اس کو ویڈیو کو اتنا ہائپ دیا کہ جناب کمال ہے میری، ایسی ہے میری لیڈر اور ایسا ہے۔ تو اس میں یہ صرف جو ہے وہ مجھے نہیں لگتا کہ اس سے فرق کیا پڑے گا۔ یعنی آپ ٹھیک ہے چلیں 2-4 دن آپ ویڈیو بنا کے ڈال دیں گے، شور شرابہ ہو جائے گا کہ جی پہلا ہفتہ آپ نے بڑا زبردست گزار دیا، لیکن بات یہ ہے کہ آپ کو یاد رکھا جائے گا آپ کی پالیسیز کی وجہ سے، آپ کی پالیسیز کی وجہ سے کہ آپ کیا بنا رہے ہیں، کیا پالیسیز کر رہے ہیں۔ جب تک گراؤنڈ پر پریکٹیکلی لوگوں کو ریلیف ملتا ہوا نظر نہیں آئے گا، تب تک اس طرح کی جو اداکاریاں ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ اچھا میں آپ کو ایک دو چھوٹی چھوٹی خبریں دیتا چلوں۔ دیکھیے ایک تو رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں ان کے ساتھ ناروا سلوک ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب پر الزام پارٹی کا یہ ہے کہ جناب آپ کی قیادت میں پورا جو فیصل آباد ڈویژن ہے وہ شیر افضل مروت کی زبان میں بڑھ گیا کہ آپ نے اپنی سیٹ بھی ہارے، باقی سیٹیں بھی ہار گئے، تو بھائی فیصل آباد میں جیتا کون ہے؟ ایک اکرم انصاری صاحب جو اپنے بلبوتے پر جیت گئے، تو جیتا کون ہے وہاں پر؟ تو پورا فیصل آباد ہار گئے ہیں، فیصل آباد ڈسٹرکٹ پورا ہار گئے، فیصل آباد ڈویژن میں بھی آپ کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ تو اب رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں ان سے پارٹی کچھ نالا سی دکھائی دیتی ہے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ مریم نواز کی جب تقریب حلف برداری تھی گورنر ہاؤس میں، تو اس میں اندر جانے والے جو فہرست تھی اس میں رانا ثناء اللہ کا نام موجود نہیں تھا، اور رانا ثناء اللہ جب انٹر ہونے لگے تو ان کو روک دیا گیا۔ حالانکہ رانا ثناء اللہ صاحب کی تو شکل دیکھ کے جانے دینا چاہیے کہ بھائی ان کے کون نہیں جانتا ان کو، لیکن روک دیا گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس کے کہنے پر روکا گیا؟ کس نے کہا تھا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کو آدھا گھنٹہ باہر ذلیل کرنا ہے؟ پھر وہ اندر پرچی گئی، پھر وہ اندر سے پرچی دوبارہ آئی، آدھا گھنٹہ لگا، اور پھر جا کے رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے وہ اندر داخل ہو پائے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ کسی دی روٹی روک نہیں سکتے، ٹھنڈی تک کر سکتے ہو۔ یعنی رانا ثناء اللہ صاحب کو کی روٹی ریفیوز تو نہیں کی لیکن ٹھنڈی کر کے ان کو دی، تو آدھا گھنٹہ وہ باہر کھڑے ہو کر بیچارے جو ہے وہ خوار ہوتے رہے، اور پھر وہ اندر گئے رانا ثناء اللہ صاحب۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ غلطی سے ان کا نام رہ گیا، اور یہ دانستہ طور پر ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا جا رہا ہے۔ باوجود اس کے کہ اب چلیں وہ ان کو مجبوری ہے، ان کو سینیٹر بنا دیں گے، لیکن بہرحال ایک مرتبہ ان کو یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ آپ کی کارکردگی سے ہم کوئی خاص خوش نہیں ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب
دوسرا فیصل آباد میں ایک اور صاحب ہوتے ہیں طلال چودھری صاحب. اب طلال چودھری صاحب جو ہیں ان سے بڑے وعدے وعید کیا گیا تھا کہ بھئی نواب شیر وسیر کے لیے سیٹ چھوڑ دو. اب نواب شیر وسیر نے تو ہارنا ہی تھا, وہ تو ہم نے پہلے آپ کو بتا دیا تھا کہ جو بڑے مارجن سے سیٹیں نون لیگ ہارے گی ان میں سے ایک نواب شیر وسیر کی سیٹ ہوگی, راجہ ریاض صاحب کی ہوگی, تو وہ تو انہوں نے ہارنا ہی تھا, جو کچھ ان کے ساتھ ہونا تھا. لیکن طلال چودھری صاحب جو ہیں ان کا اب بیچاروں کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ان کو سینیٹر بھی نہیں بنایا جا رہا. یعنی سینیٹر اب جو پہلے لائن پر لگے ہوئے ہیں پنجاب میں, ان میں جو ہے وہ اور لوگ ہیں جن میں اسحاق ڈار صاحب ہیں, سعد رفیق ہیں, شاید جاوید لطیف کو کنسیڈر کریں یا خرم دستگیر کو سینیٹر بنائیں. بہرحال طلال چودھری ان 4-5 سینیٹرز میں نہیں آ رہے جو پنجاب سے سینیٹر بنائے جا رہے ہیں. تو طلال چودھری کے ساتھ ایک مرتبہ پھر ہاتھ ہو گیا. اب ان کو کہاں ایڈجسٹ کریں گے, معاملے خصوصی لگائیں گے یا کیا؟ آپ کو یاد ہوگا ایک مرتبہ ان کو وزیر مملکت لگایا جا رہا تھا تو انہوں نے ناراض ہو گئے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ میں نہیں وزیر مملکت لگتا, مجھے فل وزیر لگاؤ. تو اب ان کی صورتحال یہ ہے کہ نہ ان کو الیکشن لڑایا گیا اور نہ ہی ان کو یعنی منسٹرشپ وہ ایم این اے بنے ہیں اور نہ ہی ان کو سینیٹر لگایا جا رہا ہے. تو طلال چودھری صاحب بیچارے نے کیا اس سے حاصل کیا, یہ ایک ان کے لیے سوال یہاں پر کھڑا ہو گیا ہے. تو یہ ہے جی اب تک کی صورتحال. باقی باتیں پھر رات میں کرتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.